جمیل احمد کا نیا کالم سیاسی قد کاٹ اور 26ویں آئینی ترمیم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم منظور ہونے کے بعد کچھ حلقوں سے سب اچھا کی رپورٹ دی جا رہی ہے، جبکہ کچھ حلقوں سے مایوسی کے اثرات نمودار ہو رہے ہیں۔ حکومتی اتحادی جماعتیں برملا کہتی نظر آتی ہیں کہ اس مسودے یا آئینی ترمیم بل کی منظوری کے بعد عوام کے لیے سہولت ہی سہولت ہے۔ اس سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ عدالتی آئینی بینچ تمام سیاسی مقدمات کو سننے کی پابند ہوگی۔ تاہم سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور باقی ماندہ عدالتیں بہت اطمینان سے پاکستان کی عوام کو جلد از جلد عدالتی فیصلوں سے ریلیف دلانے کی کوشش کریں گی، جس سے پاکستانی عدالتوں کی گرتی ہوئی ساخت کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رول آف لا انڈیکس میں پاکستان 130ویں نمبر پر آتا ہے، جو قوم نیوکلیئر توانائی میں نمبر 1 اسلامی ملک ہو اور انصاف کے حصول کے لیے اس قوم کو 130واں نمبر دیا جائے۔ الحفیظ الامان۔ اس آئینی ترمیم میں مفتی محمود کے سپوت نے پھر بازی پلٹ کر رکھ دی۔ اس پدر سپاہ نے سود کے معاملے میں اپنی شرائط کے ساتھ مسودے کو منظور کروایا، جس میں سر فہرست مسودہ میں سود کے خاتمے کی تاریخ لکھوانا ہے۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ نے خود جا کر مولانا کو مبارکباد دی اور پریس کانفرنس میں فرمایا، یہ رحمان کا فضل ہے کہ فضل الرحمان صاحب سے رحمان نے ایک بہت ہی عظیم کارنامہ کروایا ہے، اور اس خوشی کے موقع پر بروز جمعے کو پاکستان بھر میں تمام مساجد میں یوم تشکر منایا جائے گا۔ اب انشاءاللہ 2028 میں ملک سود کی لعنت سے پاک ہو جائے گا۔ آج سود کی شق میں مولانا نے کاری ضرب لگائی ہے۔ اس تحریک کے دوران میں دعا گو ہوں کہ پاکستان اور پاکستانی عوام کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ میں ہتھیار ڈالنے اور گھٹنوں کے بل بلکہ سجدوں کے بل ہو کر اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں ایک دوسرے حلقے کی طرف، جس حلقے میں بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ یہ سراسر حکومت کا عدالتوں کو اپنا محکوم بنانے کی کاوش ہے۔ حکومتی کابینہ موسٹ سینئر ترین ججز میں سے کسی ایک کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس منتخب کرے گی، جس کی وجہ سے اب ہر جج کی کوشش ہوگی کہ وہ ہر دور میں حکومتی آنکھ کا تارا رہے اور ملک کا اگلا چیف جسٹس بن سکے۔ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ اس بات سے ملک اس سے پہلے کہ شناسائی کی بات کو بکو پھیل جائے، حکومت کا فرض ہے کہ اس بلی کو بھی فوراً تھیلی میں بند کرے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات کی مصداق۔ آج آپ کی حکومت ختم ہوگی تو یہی ججز کی منتخب کرنے والی ترمیم آپ کے لیے زہر قاتل بن جائے گی۔ قصہ مختصر، اس مذکورہ ترمیمی بل سے کسی کو فائدہ ہو نہ ہو، مستقبل قریب میں اس بل کی منظوری کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور JUI کا طوطی بولتا نظر آ رہا ہے۔ اس بل کی وجہ سے ان دونوں مذکورہ جماعتوں کے قد کاٹ میں نمایاں فرق پڑتا نظر آ رہا ہے۔ گو کہ اس بل کی منظوری میں مسلم لیگ نون کا بھی کلیدی کردار رہا ہے، اور شہباز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم ہونے کے باوجود بہت صبر و تحمل سے اس عمل کو مکمل کراتے نظر آئے، تاہم سیاسی اسکورنگ میں ناکام رہے۔ اللہ حافظ۔